نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کہ محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نور. میں آپ دوستوں سے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا تسبیح تمجید کروڑ ارب تعالیٰ کے احسانات میں سے یہ بھی احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سوچنے کی صلاحیت اور علم کی دولت اور زبان کی دولت اور تندرستی کی دولت بے شمار اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے. بندہ اگر صاحب انصاف ہو تو کسی ایک نعمت کا کما حق شکر ادا نہیں کر سکتا تو کم از کم شکر ادا کرنے والا دل تو ہونا چاہیے. اس بندے کے اندر انصاف کا پہلو تو ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمت عطا فرمائی. لیکن آج ایک معاملہ ہے میں جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ابوہما صالحہ، اور ان کا باپ نیک تھا. یہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا. ابتدا میں نے آپ کے سامنے جس مبارک آیت سے کی وہ یہ ہے وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھیں قرآن کی ہر آیت کو کما حق کا ہو دل سے تسلیم کرنا ہم سب پہ فرض ہے. یہ بات سمجھ لیں، میں کوئی روایت اس طرح نہیں پڑھ رہا کہ اس کو ٹھکرا دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ابوہما صالحہ کیا تفہیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ میں نے تمہارے قبیلے ذاتیں بنائیں اور اس کے اندر قبائل بنائے، خاندان بنائے تمہارے تعارف کے لیے. میری بارگاہ میں إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میری بارگاہ میں جو بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اس کو متقی ہی بولتے ہیں. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اکرم ہے، یعنی سب سے زیادہ محترم. جو جتنا زیادہ اتباع کرے گا وہ اتنا زیادہ اکرم ہو. اب یہ اس کی بھی رینج ہے، جو جتنا زیادہ، اور رینج سے مراد تو یہ ہوگی کہ پہلے تو اس کو علم ہوگا، اللہ کے فرامین کا علم ہوگا، اوامر و نہی کا علم ہوگا. تو اس لیے فرمایا گیا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں، یعنی جو جاننے والے ہیں. یہ مولویوں سے لوگ چڑھتے ہیں، میں اس کی بات مانو یا نہ مانو، سچ یہی ہے کہ علماء ہوگا اس میں پھر حق اور سو کا ہے، جس پہ نفس غالب آ گیا وہ علیحدہ بات ہے. مگر یہ ہر صورت ہے کہ وہ جو بھی اس راستے پہ چلے گا وہ عالم ہو، بے رم کلے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. مگر آج کی اصل جو موضوع ہے، وہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ بات ہے کہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، سکھایا گیا ہے جناب فلاں ہستی بڑی مقدس ہے، فلاں کا چونکہ والد بڑا نیک تھا، ان کا ابا ولی تھا، ان کا رشتہ ولی تھا، وہ فلاں خاندان سے ہے، اور اس خاندان کے اندر فلاں بزرگ گزرا ہے، فلاں ہستی گزری ہے، اس وجہ سے یہ مقدس ہے. کیا دین اسلام کی یہ قدغن ہے، یہ تشریح ہے؟ تو اس کے لیے وہ یہ آیت حوالہ دیتے ہیں ابوہما صالحہ، کہ ایک معاملہ ہوا قرآن کے اندر، ایک واقعہ ہے کہ وہ معاملہ ان کے ساتھ، کسی بندے کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کیا گیا کہ ان کا جو ابو تھا وہ بڑا نیک تھا. یہ بات کی جاتی ہے اور سمجھایا جاتا ہے وہ ابوہما صالحہ. حالانکہ اس سے پہلے یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے، وہ میں پوری پڑھ دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے. پہلے میں تھوڑا سمجھا دوں کہ وہ واقعہ کیا ہے، پھر بات سمجھ آئے گی. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ میری بات کو آگے آپ یہاں چھوڑ نہ دیں.
اس کو سمجھیں، اس دور میں ضروری ہے۔ ہمیں ذہنی غلام کیوں بنایا جا رہا ہے؟ میں ذہنی غلامی سے نکل کر اللہ رسول کی غلامی کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور جو اللہ رسول کا غلام ہو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ رسول کا غلام ہے وہ اللہ کا بھی تابع دار ہے، فرما بردار ہے، تو اس کو مقام ملتا ہے۔ یہ موٹی سی بات ہے۔ اس کے لیے ماں باپ کیا تھے، ماں بہن بھائی کیا تھے، رشتہ دار کیا تھے، اس کی بھی صورت عرض کروں گا کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور اس سے مراد کیا ہے۔ اس کا فائدہ ہے، ایک بات میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ تو فرمایا گیا ہے کہ بندہ نیک اولاد چھوڑ کر مرے تو یہ صدقہ جاریہ و اولاد اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ بن سکتی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بندہ ایمان کے ساتھ کیا ہے یا اتنے گناہ کیے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں وہ شفاعت کے حق تک پہنچتا ہے۔ شفاعت اولاد سے بھی مل سکتی ہے۔ بیٹا حافظ قرآن ہے، کہا گیا نا خاندان کے اتنے بندوں کو وہ لے جائے گا۔ صدقنا وامن، یہ کہا گیا ہے بیٹا، بیٹے کی نیکیاں، اولاد کی نیکیاں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے والدین نیک تھے، والدین کی نیک ہونے کی وجہ سے وہ اولاد بخشی جائے گی؟ میں نے اپنی زندگی میں یہ بات تو دیکھیے جناب، فلاں گدی نشین جو ہے، چونکہ اس کا باپ غوث تھا، چونکہ اس کا باپ ولی تھا، چونکہ اس باپ متقی پرہیزگار اور معروف اللہ کا پیارا بندہ تھا، صدقنا وآمنا، چونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم یہ دعا مانگتے ہیں مولا تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرے پیاروں کا راستہ ہے، جو تیرے انعام والے کا راستہ ہے، جن پہ تو نے انعام کیا ہے، یعنی تو رضا، تیری رضا کا انعام ہوا ہے۔ اس میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس میں انبیاء ہیں، شہید ہیں، صدیقین ہیں، اور صالحین سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اولیاء، وہ مومن بندے، وہ مومن کامل، یا شہداء ہیں یا صدیقین ہیں یا صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں یا ان کی جو اولاد ہے، کیا یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یا کوئی بندہ نیک ہے کہ وہ جو کچھ کرتا پھرے وہ اللہ کا لاڈلا ہے، وہ بخشا جائے گا؟ کیا خدا کا کوئی لاڈلا ہے؟ لاڈلا جیسے ماں باپ کا لاڈلا ہوتا ہے، بندے کا لاڈلا ہوتا ہے، جائز کرے ناجائز کرے، لاڈلے کا مطلب یہی بنتا ہے ہمارے یہاں عام طور پر کہ جو لاڈلا ہے وہ جو کرے اس کو معافی ہے جناب۔ اور یہ آج کا سیاست میں یہ لفظ چل رہا ہے کہ فلاں لاڈلا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ لاڈلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جرم کرے تو اس کا جرم چھوٹا۔ میں اس معنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر کیا خدا کا بھی کوئی لاڈلا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی لاڈلا ہے؟ ایک معنوں میں جو اللہ کا لاڈلا کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام، پھر سید الانبیاء۔ وہ جو لاڈلا کہا گیا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ غوث اعظم کو بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ احمد رضا کا شعر بھی ہے کہ وہ میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا نبی سے مراد۔ یہ لاڈلے سے مراد فرما بردار بیٹے کی بات ہو رہی ہے، یہ یاد رکھیں۔ لاڈلا بیٹا جو یہاں کہا گیا ہے، اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے۔ اللہ کا لاڈلا صرف ایک معنی میں لیا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پکی فرما برداری کرے، اس کے علاوہ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کا چاچا، یہ رب کا کوئی لاڈلا نہیں ہوتا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور ہمیں یہ غلام بنانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، خاص کر ہم بریلویوں کو، جناب فلاں گدی نشین ہے، گدی نشین ہے، فلاں جناب فلاں نسل سے ہے۔ اور جب رمضان میں آتا ہے، رمضان شریف آتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ یہ جو گدی نشین ہے، یہ جو بڑے صاحب ہیں، یہ جو بڑے معزز ہیں، جن کا خاندان بڑا معزز ہے، صدقنا وآمنا، کیونکہ بزرگ نیک ہیں تو ان کو ماننا پڑے گا، مگر ان کی اولاد نیک ہے یا نہیں ہے؟ جناب یہ معزز ہے، یعنی عام بندہ 2 نفل پڑھے، اس کو اللہ تعالیٰ شب برات کی رات جو ثواب دیتا ہے، پھر اخلاص کا درجہ ہے، کسی رات پڑھے وہ ثواب دیتا ہے۔ یہ تو قرآن و حدیث اور نص سے ثابت ہے کہ اللہ ثواب بھی دیتا ہے، بندے پہ راضی بھی ہوتا ہے۔ یہ تو وہاں نہیں لکھا ہوا کہ گدی نشین 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو 1000 درجہ ثواب ملتا ہے، اور کسی پولی ماچھی کا بیٹا، کسی بلوچ کا بیٹا، کسی عام بندے کا بیٹا، کسی جت کا بیٹا، کسی مزدور کا بیٹا وہ پڑھے گا تو ثواب کم ہوگا۔ حضور یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟
یہ کس طریقے سے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس کا خاندان یہ تھا اس لیے اس کی نیکی بڑی ہے؟ یہ تو میں نے پوری جتنی تاریخ اور جتنا قرآن شریف کا مطالعہ اور حدیث کا مطالعہ جو حقیقت کے ساتھ کیا ہے، وہاں تو یہ بات نہیں ہے۔ وہاں بات کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہی ثابت ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات کی جاتی ہے، بعض اوقات یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب فلاں صحابی کا بیٹا تھا اور وہاں اہل بیت سے ہے، ٹھیک ہے، اس صحابی کا بیٹا اہل بیت سے ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی والدہ فاطمہ تو زہرا تھی، یہ کہا جاتا ہے، اس لیے ان کی شان زیادہ ہے۔ پھر میرا کلیہ جو میں بتا رہا ہوں وہ تو غلط ثابت ہو گیا، چونکہ اس کے والدین نیک تھے، چونکہ ان کا ابا شیر خدا تھا، چونکہ ان کا والد صدیق اکبر تھا، چونکہ ان کا والد حضرت عمر تھا، یعنی مختلف میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، فلاں کا سلسلہ نسب صدیق اکبر سے ملتا ہے، یہ باتیں ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ بتایا گیا کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا، اس نے جب کہا کہ میں تو خلیفے کا بیٹا ہوں، حسین کے متعلق جب کوئی بات ہوئی، میں اشارہ دے رہا ہوں، اب نے فرمایا تیری ماں فاطمہ زہرا جیسی ہے، تیرا نانا اس کے نانے جیسا ہے۔ تو یہ باتیں بتانے کے بعد یہ تو سارا ثابت ہو گیا کہ جس کے ماں باپ نیک ہوں، اچھے ہوں، اہل بیت سے ہوں، اصحاب سے ہوں، صدیق اکبر کی اولاد سے ہوں، تو وہ ساری اولاد بخشش والی ہو گئی۔ بھئی یہ کلیہ ہے۔ کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہونے کی وجہ سے امام حسین جنت میں جائے گا؟ امام حسین کیا اللہ رسول کا فرما بردار نہیں تھا؟ میرا سوال یہ ہے، کیا صرف فاطمہ الزہرا کا بیٹا تھا، رشتے کی وجہ سے جائے گا؟ کیا سیدہ شباب اہل الجنہ رشتے کی وجہ سے آیا؟ پھر یہ کیوں کہا جاتا؟ میں اصل بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک طالب علم نا، اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے، اسے سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ کہاں سے پڑھے ہیں؟ وہ کہتا ہے جناب میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، ایک بالفرض بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے، میرے مظفر گڑھ کے اندر ایک سکول ہے جمیل اکیڈمی، تو اس سے کہا جناب وہ جمیل اکیڈمی میں اس نے FSC میں ٹاپ کیا ہے، بچے نے جہاں جائے گا اس کو وہ داخلہ ملے گا۔ کیوں؟ وہ جو اس کی یونیورسٹی ہے جہاں وہ پڑھا ہے اس کی ایک اتھارٹی ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ پھر میں سمجھاتا ہوں کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ کیوں بنے، اس کی ریزن کیا ہے، اور میں جو سوال اٹھا رہا ہوں میرا سوال اپنی جگہ ویلڈ کیوں ہے۔ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود اور باپ کا صحن، باپ کی صحبت، یہ بندے کی پہلی درسگاہ ہے، پہلی یونیورسٹی ہے، پہلا سکول ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ ماں باپ صرف نہیں، بات اس کو چھوڑ دیں، میں اس کو بھی ثابت کروں گا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کیا فاطمہ الزہرا تھی، اس لیے کعبے کی چھت پہ کھڑا تھا؟ کیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا والد صدیق اکبر جیسا تھا، اس لیے وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا تھا؟ کیا اس کے رشتہ دار نان کے داد کے اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ بڑا کمال تھا، اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا معراج کی رات جب میں پہنچا جنت کے اندر تو اے بلال تیرے قدموں کی چاپ اپنے آگے سے سنتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں وضو کرتا ہوں، وضو کے ساتھ 2 نفل پڑھتا ہوں، اس کی نفل اتنی مقبول ہیں، حضور اس کے تو نانے دادے چاچے مامے کوئی رشتہ دار قریشی وغیرہ نہیں تھے، پھر کیا کہیں گے آپ؟ اس کو تو مرتبہ ملا۔ مگر میں اس بات پہ بیٹھا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ماں کی گود فاطمہ الزہرا جیسی ہے، اب اس کو صرف ماں نہ لیں، یہ لیں کہ فاطمہ الزہرا کی گود تقوی طہارت کا وہ درسگاہ ہے، وہ یونیورسٹی ہے۔ بندہ جس یونیورسٹی سے پڑھتا ہے، اس یونیورسٹی کا ٹیچر اگر خود استاد ہو، والدہ ہو، یا جس سے تربیت حاصل کرتا ہے وہ والدہ ہو، یا جس سے تربیت حاصل کرتا ہے وہ استاد ہو، دیکھا جائے گا وہ درسگاہ کے ٹیچر وہ ماں کی شکل میں ہے یا باپ کی شکل میں، اصل بات درسگاہ کی ہے۔
یا وہ درسگاہ کا جو معلم اعظم ہے وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فاطمہ تو زہرا کی شان میرے نبی کی وجہ سے ہے. اگر کوئی ظالم یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی کی شان فاطمہ تو زہرا کی وجہ سے ہے تو اپنے عقل کا علاج اور ایمان کا علاج کرے. بی بی فاطمہ تو زہرا نے میرے نبی کی بیٹی نے وہ تقوی طہارت وہ حکام ربی سارے بجا لائے جو والد محترم نے بتایا، اور وہ والد محترم رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا معلم اعظم ہے. وہ درسگاہ تھی، اس درسگاہ میں پڑھنے والا بلال، ابو ہریرہ، سلیمان فارسی اور صحابہ جن کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، پہلے طلباء اس یونیورسٹی مدینے کے جس کا معلم اعظم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اصل یونیورسٹی ہے، اصل وہ درسگاہ ہے. اس نے پوری دنیا سے ممتاز کر دیا ان طلباء کو جنہوں نے وہاں سے جو حاصل کیا اس پہ کما حقہ ہو. پھر اخلاص کے درجے ہیں، جس اخلاص کے لیول پہ انہوں نے اس پہ عمل کیا، اس اخلاص کے لیول کی وجہ سے ان کا درجہ بڑھا. فاطمہ تو زہرا کا درجہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، بیٹیاں تو 3-4 اور بھی ہیں، ان کا اپنی جگہ بہت بڑا مقام ہے، مگر ان کو سیدہ نساء العالمین ان کو خطاب ملا. تو یہ رتبہ کس وجہ سے ملا؟ اور بعض بات تو ہے میرے نبی کی اور بیٹیوں کو نہیں مان. یہ رشتوں کی وجہ سے، رشتوں کی کہتے نا فلاں کی ماں ایسی اچھی ہے، اس ماں کی گود کا اثر ہے. یہ تب کی بات ہے حضور والا کہ جب واقعی ماں کی گود کا اثر ہو. اور جب ماں کی گود کا اثر نہ ہو اور کوئی اور اثر ہو تو پھر کیا کریں گے؟ بالفرض صحابہ کے متعلق ہے ایک آیت ہے، ماں باپ کا ذکر تو نہیں ہے، ماں باپ کو تو وہاں تو لڑائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر سورۃ مجادلہ میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اس آیت کو سمجھنے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن کی ہر بات کو کما حق و ماننا لازم اور ایمان ہے. اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما، اے میرا نبی تم ایک قوم ہے جو تمہیں میں نے دی ہے اس کو تو نہیں پائے گا. کیا؟ یؤمنون، وہ ایمان والے تو ہیں، باللہ اللہ پر آخرت ایمان رکھتے ہیں، تو آخر اس کو ایمان والے ہیں، پھر کیا نہیں پائے گا؟ یوادون من حاد اللہ، وہ ان سے محبت رکھیں جو اللہ کے دشمن ہیں. معیار بتا رہا ہے، اے میرا حبیب میں نے تجھے ایک ایسے ایمان والے لوگ عطا فرمائے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ کے رسول سے، من حاد اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے وہ کبھی پیار نہیں کریں گے. یہ کلیہ بتا دیا اللہ نے. وہ ان لوگوں کا، مولا وہ لوگ کون ہیں؟ ان کے چاچے ماموں کی وجہ سے. فرمایا نہیں، چاچے مامے کی تو آگو نفی ہے، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگر ان کے والدین، آباؤہم، ان سب کے والدین، وہ لوگ کتنے ہیں؟ اللہ ان کو ایمان والا فرما رہا ہے. آگے آئے گا کہ ایمان کا درجہ کتنا ہے. یہ قرآن کی آیت اور نص ہے. آباؤہم، ان کے والدین، وابناہم، ان کی اولاد، او اخوانہم، ان کے بھائی، او عشیرتہم، بھلے ان کے ان سب رشتہ داروں سے ان کا کوئی آبا تو ہیں مگر کافر ہیں. ان کو تو صحبت ماں باپ کی نسبت سے جو فضیلت ملتی ہے یہاں تو دشمنی مل رہی ہے. ماں باپ کافر ہیں، بھائی کافر ہیں، بیٹے کافر ہیں. یہ مومن ہے. بیٹوں کا ذکر بھی ہے، ماں باپ کا ذکر بھی ہے، بھائیوں کا ذکر بھی ہے. او عشیرتہم، اور رشتہ دار سکے ایک نہ یکے، تمام کے تمام رشتہ دار بھی دشمن ہیں ان کے، ماں باپ بھی دشمن ہیں، بہن بھائی بھی دشمن ہیں، پھر بھی یہ ایمان والے ہیں. حضور آپ یہاں مجھے بتائیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ایمان والا فرما رہا ہے، یہ درجہ ان کو ماں باپ سے تو نہیں ملا، بہن بھائیوں سے تو نہیں ملا، یہ درجہ کیسے ملا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ درجہ ان کو ملا کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے بھلے کوئی بھی ہو۔ تو یہ بات تو ٹوٹ گئی کہ جناب یہ ماں کی گود کا اثر ہے، ماں تو کافرہ ہے، باپ کی صحبت کا اثر ہے، باپ تو کافر ہے، فلاں کا بھائی بڑا کڑیا یہ تو کافر ہے۔ یہاں کیا فرمائے؟ اولئک کتب، اولئک یہ بہت سارے لوگ ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ میں نے ایمان کو ان کے دلوں کے اندر نقش کر دیا ہے، ان کے ایمان کی سند، گریڈ، اتھارٹی، گولڈ میڈل رب تعالیٰ دے رہا ہے، نہ ان کی اماں، نہ چاچا، نہ بابا، نہ گود، نہ براستی، نہ بستی، کوئی نسبت نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی شان بڑی ہو، ان کے ایمان کی وجہ سے شان بڑی ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی اولاد ہے؟ تو میں پھر بتاتا ہوں، وہاں اولاد سے مراد یہ ہے جس اولاد نے رستہ ایمان پہ چلی ہے، اور ابوہما صالحہ، اور ان کا ماں باپ بھی صالح تھے، اور انہوں نے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی ماں باپ سے، وہ ماں باپ بھی تھے، صاحب ایمان بھی تھے، اور ان کے ٹیچر بھی تھے۔ بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جو اپنے استاد کے، اپنے ماں باپ کے اس گود کے اندر، جس گود کے اندر ایمان پڑھایا جا رہا تھا، وہ گود ان کو برکت دے گئی۔ وہ یونیورسٹی جو کسی یونیورسٹی سے پڑھے، یہ جو یونیورسٹی جس کا بھی میں نے آپ کو نام بتایا، یہ میرے مصطفیٰ کی یونیورسٹی سے، میرے مصطفیٰ کی درسگاہ سے، یہ مسجد نبی سے پڑھے ہوئے لوگ، کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے فرمایا میں ان کو ایمان کی دولت ان کے دل کے اندر نقش کر دی ہے، اور ان کو ایک ایسی روحانیت اپنی طرف سے عطا کی ہے، اب اس کی شان کوئی سمجھ سکے۔ رب فرماتا ہے روح من ہو، میں نے اپنی طرف سے ان لوگوں کو روح ایک عطا فرمائی ہے، ایمان کا وہ درجہ عطا فرمایا ہے، اور ان لوگوں کو انعام کیا دوں گا؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، میں ان کو جنتوں میں داخل کروں گا۔ یہ اصحاب کا ذکر ہے، یہ صرف اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، اس میں بھی چونکہ اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہیں۔ اگر امام حسین کا یہاں ذکر ہے تو اس کی تو اماں وہ تو صاحب ایمان ہیں، یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ جن کے والدین بہن بھائی صاحب ایمان نہیں تھے، وہ میرے مصطفیٰ کی اطاعت میں، ایمان میں وہ اس درجے پہ پہنچے کہ اللہ نے گواہی دی کتب فی قلوبہم الایمان، ان کو ایک روح عطا کی گئی، ان کے لیے جنت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نہ ابا، نہ چاچا، نہ ماما، نہ رشتہ دار ایک بھی ان کا صاحب ایمان نہیں ہے، مگر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کتب فی قلوبہم الایمان۔ حضور یہ کلیہ کہاں گیا کہ ماں باپ ہوں گے نیک تو اس کا صلہ ملے گا، ان کے تو ماں باپ ہی کافر ہیں، اور اس کافر کو ان کا بھی صلہ نہیں مل رہا، نیک اولاد کا صلہ بھی ایمان والے ماں باپ کو ملے گا۔ اور میں بات کرنا یہ چاہتا کہ ماں باپ کا صلہ اولاد کو نہیں ملتا، اولاد کا ملتا ہے، چونکہ اولاد ماں باپ کی کمائی ہے، یہ ان کا سرمایہ ہے، جو جس کا سرمایہ ہوتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اولاد کا سرمایہ ماں باپ نہیں ہوتا، احترام کے لحاظ سے اور بات ہے، یہ ماں باپ اولاد کی کمائی نہیں ہوتی، اولاد کی کمائی ماں باپ کی کمائی اولاد ہوتی ہے، اپنی کمائی کا فائدہ ملتا ہے، اولاد کی کمائی تو ماں باپ نہیں ہوتے۔ یہاں جو بتایا جاتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا علی کی اولاد، وہ اس نسبت سے کہ علی جیسا ٹیچر، علی جیسا معلم، علی جیسی درسگاہ، علی جیسی صحبت، یہ اس نسبت سے کہا جاتا ہے۔ اور پھر طالب علمی سب برابر نہیں ہوتے، ایک یونیورسٹی میں 100 بچہ پڑھتا ہے، ایک کلاس میں سارے فرسٹ آتے ہیں، سارے تو فرسٹ نہیں آتے، جو فرسٹ آئے، جو اس تعلیم اس درس کا ایک ہے، فیل بھی ہوتے ہیں، سارے پاس نہیں ہوتے، اس میں پھر درجے ہوتے ہیں۔ صحابہ میں یہ بات سچ ہے، سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، عشرہ مبشرہ کی شان صحابہ کبار کی 4 کی خلفائے راشدین کی شان اور جو ہجرت سے پہلے والے ان کی شان فتح مکہ کے بعد والوں کا رتبہ اور یہ کہا جو جاتا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اس جیسا کسی کا ایمان نہیں، مگر اس میں تو یہ بھی تو ہے قالت الاعراب آمنا، جب وہ اعرابی آگے حالانکہ وہ ایمان سے دیکھ رہے تھے، وہ بولنے لگے کہ آمنا ایمان لے، اللہ تعالیٰ فرمائے تم لم تؤمنوا، اے میرے حبیب ان کو بتا دے تم ایمان والے نہیں ہو، ولما يدخل الایمان فقولوا اسلمنا، تم یہ کہو ہم اسلام والے ہیں، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، صحابی تو ہیں
مگر اللہ ان کے دائرہ اسلام کا، ان کے ایمان کے درجے کی نفی فرما رہا ہے۔ یہ تو صحابی ایمان سے تو دیکھ رہے ہیں، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، مگر اللہ تو دلوں تک جھانکتا ہے۔ ان کی اللہ نے کیٹیگری بنا دی نا۔ اب یہ صدیق اکبر جیسے تو نہیں ہو سکتے، صحابی تو ہے، ان کا وہ درجہ تو نہیں ہو سکتا۔ مگر اس بات سے میں اپنی طرف آ جاتا ہوں، جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ نیک ہیں، اور اولاد نے اگر ماں باپ کی مانی، اور ماں باپ بہت بڑے رتبے والے ہیں، جیسے حضرت علی نے تربیت کی ہے اور اولاد نے اس تربیت پہ عمل کیا ہے، اس نسبت کا فائدہ ہے ان کو۔ جن کو یونیورسٹی ملے، بی بی فاطمہ تو زہرا دی گوشت جیسی، وہ ایک یونیورسٹی ہے، اور اس پہ کماہو کو عمل کرے تو وہ کربلا کو کربلا معلیٰ بنا دیتا ہے۔ مگر جو والدین کی ایسی خدمت نہ کرے، جو والدین کے کہنے پہ نہ چلے، اور والدین تو نیک ہوں، وہ نہ چلے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ سورۃ مریم اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور باقی انبیاء کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی وہ جو کشتی آپ نے تیار کی، اس میں جو صاحب ایمان ہوئے ان کا ذکر کیا سورۃ آیت نمبر 58 کے اندر۔ پھر اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ اللہ کا ذکر آتا تو سجدے میں گر پڑتے میں، آیت اس نہیں پڑھا تو بھی آیت سجدہ پہ پھر سب کو سننے والوں کو سجدہ لازم ہو جائے گا، مگر مفہوم بتا رہا ہوں۔ یہ ساری تعریفیں سورۃ مریم میں کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد ان کی وہ ناخلف اولاد آ گئی۔ ارے اللہ نے ان کے ماں باپ کو بتایا وہ مومنین تھے اور بڑے مومن تھے، یا انبیاء تھے یا صالحین تھے، ان کی اولاد آ گئی، انہوں نے چھوڑا کیا؟ ادا الصلاۃ، نماز چھوڑ دی، واتبعوا الشہوات، نفس کی پیروی کی۔ ارے گدی نشین تو بڑے تھے، ہمارے گدی نشینوں سے بڑے گدی نشین تھے۔ میں جناب فلاں غوث کی اولاد ہوں، میں فلاں ولی کی اولاد ہوں، میں جناب سیال شریف کا ہوں، میں جناب پیر باہو کا ہوں، میں جس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فلاں گدی کا ہوں، میں معزز ہوں۔ اور یہ سب سے خطر بڑی بات ہے جب آج آنا خیر من ہو، کہ میں تم سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ ارے گدی نشینو تم بتاؤ، تم حضور کس لیے بہتر ہو؟ کس آیت اور ترجمے میں آیا ہے کہ تمہارے ماں باپ نیک تھے اور تم جو کچھ بھی ہو، یا تم 2 نفل پڑھو اس کا ثواب زیادہ، تم 2 آیت پڑھو اس کا ثواب زیادہ۔ ہم کتے بلے ہیں، ہم میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہمارا خاندان مسلمان نہیں ہے، ایک عالم دین ہے، غریب گھر سے ہے، وہ قرآن بہترین پڑھتا ہے، تقوی طہارت ہے، تہجد پڑھتا ہے، اسلام کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب جاتا ہے گدی نشینوں کے پاس، عزت کس کی زیادہ اور کس لیے زیادہ؟ کیونکہ وہ گدی نشین کی اولاد ہے، وہ فلاں جناب صاحب کی اولاد ہے، وہ صاحب وہ کروڑوں سلام، تو کون ہے؟ جو اللہ رسول کی نہ مانے، اس کا باپ مانے، تو پھر اس پہ وہ دلیل دیں گے جناب فَأَبُوهُمَا صَالِحٌ، جو کہ قرآن کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ان کا باپ نیک تھا اور اس کے لیے ان کے ساتھ صلہ ہوا کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملوں۔ ان کے پاس اللہ نے ان کو خاص علم دیا، علم لدنی، جو میرے نبی کا علم غیب نہیں مانتے، یہاں وہ بھی چکر چلاتے ہیں، مگر جتنا اللہ نے دیا ہے، کتنا دیا ہے اس کو میری تولنے کی اوقات نہیں ہے۔ بعض بات تولنا چاہتے ہیں، میں اس سے ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا۔ میرے نبی کے پاس علم غیب ہے، مگر جتنا اللہ نے دیا ہے، جو نہیں دیا وہ رب اور بندے کا معاملہ ہے، مجھے وہ بھی نہیں پتا کہ اس کا دیا اس کا نہیں دیا۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ وما هو علی الغیب بدنین، کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے علم غیب دیا اور وہ بانٹنے میں بخالت بھی نہیں کرتا۔ اس لیے تو ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ میرے پاس کچھ علم ہے کہ میں بتاتا ہوں، دوسرا ہے کہ اگر بتا دوں، راز کا علم ہے تو میرا گلا یہاں سے کاٹ دیا جائے۔ ابو حذیفہ بن یمان کے لیے مخصوص علم کون سا تھا؟ حضرت عمر جیسے بندہ جا کے کوئی مدینے کے اندر بندہ مر جاتا، کہتے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی کافر منافق اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتاتا، آپ اپنے علم سے جانتے تھے، اب ہمیں کیا پتہ یہ منافق ہے، رہتا تو مدینے کے اندر ہے۔ تو حذیفہ بن یمان سے پوچھتے تھے کہ یہ اس کا متعلق کیا حکم ہے؟
وہ اللہ کے نبی سے سیکھا ہوا، اللہ کے نبی کی عطا سے، اللہ نے اس کو عطا کیا، میرے نبی نے اس کو عطا کیا، اس سے وہ جانتا تھا، اور یہ نص سے ثابت ہے، یعنی مستند حدیثوں سے ثابت ہے، وہ نص بتا رہا ہوں۔ مگر یہاں قرآن کے اندر سورۃ کہف کی اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ہوا یہ کہ جب انہوں نے عرض کیا مولا تعالیٰ کہ میں خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، کون سا علم میں سیکھنا چاہتا ہوں، بعض نے خضر علیہ السلام کو انبیاء لکھا ہے، بعض نے ولی لکھا ہے، اب اس پہ اختلاف ہے، اگر نبی ہیں تو دوسرا نبی، اور اولو العزم 4 جو پیغمبر ہیں ان میں اس موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، نبی کے پاس جا رہے ہیں یا ولی کے پاس جا رہے ہیں، علم سیکھنے جا رہے ہیں، اس کو اللہ نے ایک درجے سے، یعنی علم ایک درجہ ہے، علم بہت بڑا درجہ ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء کیوں کہا گیا، جو علم جانتے ہیں۔ تو جب وہاں پہنچے بہرحال ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے عرض کرنے لگے میں آپ سے علم سیکھنا ہے، آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ میرے علم پہ صبر نہیں کر سکو، کیونکہ یہ بھی ان کو اللہ نے عطا کر دیا تھا، یہ صبر نہیں کر سکیں گے، ان کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ ہوا یہ ساتھ چلے، ایک جگہ پہنچے تو آگ نے کیا کیا، ایک کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا، نئی کشتی تھی اور ایک غریب بندہ روزی روٹی کا معاملہ تھا، اس کا ایک پھٹا توڑ دیا، سورۃ کہف اٹھائیں اس میں کھڑی ہے یہ معاملہ، میں جہاں سے اگلا ذکر ہے وہ یہ پیچھے بیک گراؤنڈ پس منظر بتا رہا ہوں، پھٹا توڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بغیر جس کشتی میں بیٹھے اسی میں سوراخ کر دیا، اور ظاہری طور پر یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے اور ناجائز لگتی ہے، یہ ان کا کیا جرم تھا، انہیں ہمیں سوار کیا، آپ نے اس کو پھٹے کو توڑ دیا ہے، کشتی ان کو پتہ نہ چلا ڈوب جائے گی، بندے مر جائیں گے، آپ نے کیا کیا؟ آپ فرمانے لگے آپ میرے شاگرد بن کر آئے ہیں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا صبر نہیں کر سکیں گے، میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو حکمت ہے، پتہ یہ چلا جس کے پاس علم اور حکمتیں ہیں، یہ اہم بات ہے، یہ اہم بات ہے، اسے سیکھنا ہے تو پھر اس کے ہاں جس کے پاس علم اور عمل ہی نہیں ہے، دلیل ہی نہیں ہے، وہ کہ جناب میں پہنچا ہوا ہوں، ایسے پہنچا ہوں، تو پھر حضور اس کی کوئی دلیل دو نا، میرا ابا یہ تھا، اس کو چھوڑو، حضرت خضر علیہ السلام نے میرا ابا یہ تھا، اس نے کہا میرے پاس علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ثبوت دیا کہ اس کے پاس علم تھا، علم لدنی، ایک علم کی تعریف ہے، خاص علم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ میں یہ کیوں، آگے چلے تو ایک لڑکا کھڑا تھا، ابھی وہ بچہ ہے، آپ نے اس کو قتل کر دیا، کیا کر دیا؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشَيْنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، سورۃ کہف کی آیت نمبر 80۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، جی حضور، ابوہما صالحہ تو یاد آتا ہے، ابواہ مومنین یاد نہیں آتا، ان کے ماں باپ نیک تھے، ابوہما صالحہ، اس کا صرف باپ نیک تھا، آگے ایک ایسے اگلی آیت میں جو ہے جس کو یہ پڑھ دیتے ہیں گدی نشین مال کھانے والے، ہمارا باپ نیک تھا، ابوہما صالحہ کی وجہ سے ہم بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی دین کی تابع داری نہیں کرتا ابوہما صالحہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ فرما گیا ابوہما صالحہ نہیں، ابواہ مؤمنین، یہ درجہ ایمان کی اللہ تعالیٰ اس کے اسباب دے رہا ہے، ثبوت دے رہا ہے کہ اس جس کو قتل کیا گیا اس کے ماں باپ صرف صالح ہی نہیں تھے، درجہ ایمان والے تھے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، ایمان والے ماں باپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، قتل کیوں قتل کیا؟ فَخَشَيْنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس لیے قتل کیا گیا کہ یہ آگے بڑھ کر یہ بغاوت کرے گا اللہ کے فرامین سے، یہ ایمان کی باتوں سے بغاوت کرے گا، اور اس کی بغاوت اس کے ماں باپ کے دل کے اندر اس کی محبت ہے، کہیں خدشہ ہے کہیں ماں باپ کو یہ کفر میں نہ مبتلا کر دے۔ یہ اولاد جو ماں باپ کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا کر سکتی ہے، اس کو تو اللہ نے قتل کرا دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نیک تھے، میں کتے لڑاؤں، میں داڑھی منڈواؤں، میں قرآن نہ پڑھوں، میں کوئی عمل نہ کروں،
قاری عالم فاضل سب میرے پیچھے کھڑے رہے چونکہ ابوہما صالحہ میرے ماں باپ نیک تھے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں تو یہ کہا کہ جو ماں باپ کا ناک کٹوائے گا یا ان کو گمراہ کا سبب بنے گا یا جو خود گمراہی کے راستے پہ چلے گا، چونکہ ان کو اختیار تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اختیار آئے، اللہ نے جس کو اختیار دیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کو اختیار دیا، یہ اللہ کے حکم سے، آگے وہ بتاتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، ان کو حکم تھا اس کو سزا دو، اللہ بھی گرا کے تو مڑکا توڑ سکتا تھا، خضر علیہ السلام سے کرایا سمجھانے کے لیے، اللہ کر بھی دیتا ہے، جیسے ہم روتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں ابوہما صالح سے اگلی آیت ہے، اس سے پہلے والی کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ ابواہ مومنین کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ فخشینا یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ وہ ان کو ڈر تھا کہ یہ گرفتار کرا دے گا ماں باپ کو، جن کی اولاد اب جن گدی نشینوں کی اولاد گدی پہ بیٹھ کے شرابیں پی رہی ہے، خراب کر رہی ہے دین کا، یا ساتھ یا جتنا وہ عمل کرتے ہیں، چلو گناہ نہیں کر رہی مگر وہ دین بھی نہیں پڑھتے، پھر بھی وہ معزز ہیں، قرآن ان کو نہیں آتا، امامت ان کو نہیں آتی، اور مسجد انہی کے اندر کھڑا ہے امام، ان سے وہ ہاتھ جماتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کس لیے کرتے ہو؟ کہ ہمارے والدین فلاں تھے، تو یہاں تو نص سے ثابت ہے، پیچھے میں نے بتایا کہ ان کے والدین کچھ بھی نہیں تھے پھر بھی وہ بڑے ایمان والے تھے، پچھلی آیت میں نے بتایا کاتب فی قلوبہم الایمان والے جو تھے، جن کے اللہ نے فرمایا ایمان نقش دل میں لکھ دیا، ان کے میرے نبی سے سچے طور پر ایمان لے آنے کی وجہ سے، ان کے تو ماں باپ کچھ نہیں تھے، وہاں تو یہ سلسلہ چلا، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ والدین ایمان والے ہیں، بیٹا کافر ہے اس کو قتل کر دیا، اور جو تم سناتے ہو میں وہ سنا رہا ہوں، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، وہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے اس کو قتل کیا کہ یہ دعا کی اللہ کے اس کے مومنین والدین کی وجہ سے کہ اس جیسا ویسا نہ دے، ان کو وہ بیٹا دے جو ازکا ہو، جو نیک ہو، زکاتن کے لفظ تزکیہ سے آئے ہیں، جو پاک بچہ ہو، یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ جو گناہوں سے پاک ہو، زکاتن کس کے لیے آیا ہے؟ جو لگا رہے کہ میرے ماں باپ نیک تھے، فرمایا اس کو قتل کر دیا ہے چونکہ اس کے والدین نیک تھے، اس کے بری اولاد کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو مار دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا، یہ تو اللہ کی سنت ہے، میں کچھ کروں نہ کروں، قیامت والے دن جنہوں نے والدین کے بعد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، جنہوں نے ناخلف آئے نمازیں برباد کی، دین کے راستے کو چھوڑا، تو ان کے لیے تو جہنم کی وادی ہے، یہ تو نص سے ثابت ہے۔ پھر آپ گدی پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ اور کیوں ہر جگہ تم ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہو مجھے بھی چومو؟ تیرا تقوی طہارت تیری مسجد میں کھڑے امام سے زیادہ ہے؟ نہیں، تیرا باپ نیک تھا، تو کیا ہے؟ اگر تو ماں باپ کے لیے ننگ ہے تو پھر تیرے لیے تو یہ فتویٰ ہونا چاہیے تھا کہ تیری کوئی عزت نہیں، وہاں تو قتل، تجھے قتل کوئی نہ کرے سلام کر لے بڑی بات ہے، مگر تو معزز بن جاتا ہے کہ یہاں تو دعا کا ٹھیکہ بھی میرا ہے، تم سے عالم بڑے ہوں، متقی بڑے ہوں، پرہیزگار بڑے ہوں، قاری بڑے ہوں، وہ تیرے پیچھے بیٹھے تو فرنٹ پہ بیٹھے، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے مارا اور پھر اللہ سے دعا کی، میں نے فارادنا، میں نے ارادہ کیا، ہم نے ارادہ کیا ان یبدلہما ربہما، کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ان کی جگہ اچھا بیٹا دے، زکات اقرب رحمہ، وہ بڑا شفیق بھی ہو ماں باپ کے ساتھ اور پاک ہو، پاک اس کو کہتے ہیں بد کردار کو، یا اللہ رسول کے نام پہ چلنے والے کو، مار مٹنے والے کو، اس کو ازکا کہتے ہیں، اس کو زکاتن کہتے ہیں۔ اگلی بات ہوئی امل جدار و فکانہ لغلامین یتیمین فی المدینہ، جس کو یہ لوگ سناتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے، اس بستی کے اندر انہوں نے دیکھا ایک دیوار تھی، وہ گرنے والی تھی، جو دو یتیم لڑکے تھے، وہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی، وہ شہر میں رہتے تھے، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ پورا پڑا ہوا تھا، خزانہ اس کے ماں باپ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور ان کے ماں باپ وابوہما صالحا واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، وکان ان کے ماں باپ نیک تھے، ماں باپ کی نیکی کا یہاں صلہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ بچے کیا تھے؟ یہ بد کردار تھے، پچھلی آیت میں آگے بد کردار کو تو مار دیا گیا،
یہ بچے بھی نیک تھے، یہ بچے بھی صاحب ایمان تھے، بھلے بچے تھے، اور تم تو 67 سال ہو کہ تمہارے بزرگ اولیاء تھے، کتب تھے، غوث تھے، تم کیا ہو؟ فَأَرَادَ أَن رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، تیرے پروردگار کا حکم ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بچے ان کی دیوار کو، انہوں نے اصل میں اس دیوار گرنے والی تھی، گارا بنایا، دیوار کو کھڑا کر دیا کہ گرے نہ، جب بچے بڑے ہوں گے تب دیوار گرے گی، یہ اپنا خزانہ لے لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ ان سے احسان فرما رہا تھا، جو کہ ان کے ماں باپ کی وجہ سے احسان ہوا، مگر بچے اچھے تھے، ورنہ برے ہوتے، خراب ہوتے تو پیچھے تو پچھلی آیت میں آگے وہ تو قتل ہو گیا، یعنی کہ تو صرف دیوار بنائی ہے، وہاں بندے کی جان گئی ہے۔ دیوار بنانا اور جان جان میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ان کے والدین کی وجہ سے ان کی دیوار بن گئی تاکہ یہ جوانی کو پہنچے، اپنا خزانہ نکالے اللہ کی۔ اے موسیٰ، یہ تیرے رب کی مہربانی ہے ان بچوں پہ۔ وہ کہنے لگا یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، نہ کسی کو قتل کیا، نہ وہ پھٹا جو توڑا تھا وہ اس لیے توڑا تھا کشتی کا، آگے ظالم بادشاہ نئی کشتیاں چھین رہا تھا، اور یہ جو بندہ کشتی کا مالک تھا اس نے ابھی یہ نئی کشتی بنائی تھی، وہ نئی کشتی چھین لیتا تھا اور دیتا کچھ نہیں تھا، تو اس کی کشتی چھین لیتا، یہ عیب دار بنا دی تاکہ چھینی نہ جائے۔ یہ آپ نے حکمتیں بتائیں، یہ تو میں نے واقعہ پورا سمجھانے کے لیے بات بتا دی کہ خضر علیہ السلام نے یہ کیا کیا، مگر میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں جہاں بھی جاؤ ابوہما صالحہ، جناب یہ فلاں کی اولاد ہے، داڑھی کہاں گئی ہے؟ نالی میں۔ نماز سیدھی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ قرآن کی ایک آیت بھی سیدھی پڑھنی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ تو پھر کیا ہے جناب فلاں غوث کا بیٹا ہے، فلاں ولی کا بیٹا ہے، تو یہاں تو کوئی ثابت نہیں ہوتی ایسی بات۔ اور اگر کوئی ولی اور صالح کا بیٹا ہو، کیونکہ وہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، اگر اس سے فیض لے کے غوث اعظم کا بیٹا ہو، غوث اعظم سے فیض لے، تعلیم لے، تربیت لے، تو بڑا مقام مل سکتا ہے۔ جس کو اتنا بڑا ٹیچر مل جائے، جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسا والد اور راہبر مل جائے، اور بیٹا بھی فرما بردار ملے، امام حسین حسن جیسا، پھر سید شباب الجنہ صدقنا وآمنا۔ مگر وہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے یونیورسٹی، وہ گھر کی یونیورسٹی ایمان والی تھی، اولاد بھی ایمان والی تھی، اگر اولاد نے ایمان کو چھوڑ دیا ہے پھر تو یہ رتبہ نہیں ملتا، اور ایمان کو چھوڑ کے کہتے ہو رتبہ ملے، اور ایمان پہ چلے نہ چلے چونکہ فلاں کی اولاد ہے۔ یہ سارے میرے ملک کے اندر جتنے گدی نشین ہیں الا ماشا چاندے کے سوا، سب اپنے بزرگوں کی قبروں کو بیچ کے کھانے والے ظالم ہیں۔ ہاں اس لیے ظالم کہہ رہا ہوں اگر ظلم کر رہے ہیں، یعنی اگر جو شریعت کا جس عمل کو چھوڑ دیں گے یہ ظلم ہے، میں اس ظلم کی بات کر رہا ہوں۔ اگر شریعت کو نہیں چھوڑ رہے اور پھر بزرگوں کی بھی اولاد ہیں تو ان کو واقعی ابوہما صالحہ کی نسبت ملے گی، اور اگر یہ بزرگوں کی اولاد ہیں تو ان کو ڈبل سزا ملے گی، جیسے اس کو قتل کر دیا گیا۔ جیسے موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا ہے ابو الحسن علی رضا، بڑا رتبہ ہے ان کا، وہ امام وقت ہے، بی بی فاطمہ زہرا زین العابدین کی اولاد میں سے ہے۔ ان کے ایک بھائی نے ایک معاملہ کیا، کچھ حکومتی معاملات، غالباً انوار البہار ہے، ایک کتاب ہے، اس کی 43 جلد ہے، وہ حالانکہ دوسروں کی ہے، وہ جو بہت زیادہ برکت والا مانتے ہیں۔ تو مامون نے یا امین نے اس نے پکڑ کے وہ کہا کہ چل تیرے بھائی کے پاس لے چل، بہت بڑا مقام ہے حضرت ابو الحسن علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ زین العابدین کی اولاد ہے، اولاد در اولاد ہے۔ تو اس نے کہا تو یہ جو جرم کر رہا ہے، تو جو عمل کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ تجھے یہ بتایا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد بخشی ہوئی ہے، یہ اولاد اقرب کی بات ہے، امام حسن حسین کی بات ہے، پھر جو ان کے راستے پہ چلیں گے ان کی بات ہے۔ تجھے کس نے کہا کہ تو خدا کا لاڈلا ہے، جو کرتا پھرے تجھے معافی ہے؟ انہوں نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ کیا کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا
کہ میری نبی کی بیویوں سے کہ تم نبی کی بیویاں ہو، تمہارے لیے کیا حکم ہے کہ تم نے اگر کوئی ایسا عمل کیا، کیسا کہ میرے اس میں غلطی کا پہلو ہوا اور تم ہو نبی کی بیویاں، باقیوں کی نسبت تمہیں ڈبل سزا دوں گا۔ اللہ اللہ، جو میرے نبی سید الانبیاء کے بدن سے جن کا بدن لگتا رہا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے یا نساء النبی من یاتی منکم بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے یا کوئی ایسا عمل کرے گی کیا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے تو تمہیں ڈبل سزا دوں گا۔ میرے نبی کی بیویوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ میرے نبی کی کسی بات پہ تم نے نافرمانی کی تو تمہیں ڈبل سزا دوں گا۔ ارے گدی نشینو، تم کس کھاتے میں ہو؟ یا تو ام عائشہ کو، خدیجۃ الکبریٰ کو، ام حبیبہ کو، حضرت جویریہ کو، ام سلمہ کو اللہ تعالیٰ یہ دھمکی دے رہا ہے، اور کیا یہ صرف دھمکی تھی؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پکڑ کر سکتا ہے۔ اور تم کون ہو جو کرتے پھرو؟ تمہارا باپ ابوہما صالحہ یہ ہے کہ تم راہ صلاح پہ چلو، تمہیں دیکھ کر تمہارے بزرگ کی نسبت سے لاکھوں لوگ راہ ایمان پہ چل پڑیں گے۔ تم نے جس طرح دین کو برباد کیا ہے، تمہیں دیکھ کے لوگوں نے دین کو چھوڑا ہے، اس کا تم سے ڈبل حساب لیا جائے گا۔ اور یہی بات وہاں پہ آپ نے موسیٰ کاظم نے اپنے بھائی سے کہا، یہ کیا کر دیا تو؟ اس لیے کہ تو فاطمہ کی اولاد ہے، تم سے ڈبل حساب ہوگا، یہ فرما رہے ہیں وہ۔ میں اپنی رائے نہیں دے رہا، اس بات میں اپنی رائے نہیں دے رہا، ڈر رہا ہوں ان کی نسبت سے، وہ ٹھیک، مگر اللہ کا کلیہ کیا ہے؟ اللہ سے تو سب کو ڈرنا ہے نا۔ اور جو کہتا ہے کہ میں مخلوق سے بہتر ہوں، جب مجلس میں جاؤں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مطلقاً ہے، گدی نشین، غیر گدی نشین، مولوی، غیر مولوی، یہ سردار، یہ ملک، کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ خواہش رکھتا ہو تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تمہیں کس لیے لگتا ہے کہ تم بڑے معزز ہو؟ اور جب بندے کے دل میں آ جائے انا خیر منہ، میں تو بڑا اچھا ہوں، یہ تو شیطان کی سنت ہے، مرے جاؤ گے۔ اتنی باتیں ریاضتیں کر کے وہ جبریل جیسوں کی صحبت میں رہ کے بھی مارا گیا، یہی کہا نا کہ میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے۔ اور پھر آدم کو اللہ نے ایسے نہیں بہتر کر دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَلَّمَ الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ تمام کو سامنے کھڑے کر کے آدم علیہ السلام کا تقوی طہارت کا مقابلہ نہیں کرایا، پہلا مقابلہ علم کا ہوا ہے۔ تم تو علماء کو جوتیوں کی نوک پہ رکھتے ہو، یا انہی کو بلاتے ہو جو تمہاری خوشامد کریں، درباری ملا، اور جو تمہیں راہ حق نہ بتائیں، تمہارے باپ کی تعریف کریں اور تمہیں کہیں تو بھی جناب یہ شہزادہ ہے غوث الورا ہے، جناب یہ شہزادہ ہے غوث الورا تو ہے، مگر یہ عمل کیا کر رہا ہے؟ یہ ذریت شیطان والے کام کیوں کر رہا ہے؟ اس کو قرآن کی ایک آیت بھی سیدھی نہیں آتی، یہ مقدس ہے کس لیے؟ باقی جو ہیں یہ کتے بلے ہیں میرے نبی کی امت میں۔ وہ پیچھے آیا ہوا ہے کہ فَقَاتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کے دشمنوں سے، اس کے ماں باپ رشتہ دار اپنے برائے سب اس کے دشمن ہیں، کس لیے؟ اللہ رسول کی خاطر۔ اس کا خاندان قریشی، سید، گدی نشین کچھ بھی نہیں ہے، کاتبہ فی قلوبہم الایمان، مگر وہ اللہ رسول سے اتنی محبت اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے پھر ان کو درجہ دیا ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ اللہ تعالیٰ فرما بھی رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اللہ اللہ، فرمایا کہ غلطی کرو گی تو ڈبل سزا، نیکی کرو گی تو ڈبل جزا۔ یہ بات ہے، نسبت کی وجہ سے گناہ کرو تو ڈبل پکڑ، اچھائی کرو تو یہ بات ہے، یہ مان لیا جو کہ نص ہے، مگر یہ ان کے متعلق ہے، پھر بھی چلو مان لیتے ہیں۔ آپ کو علم تو ہو، بیویوں کو تو علم میرے مصطفیٰ سے ملا، کامل علم، کامل ہستی سے کامل علم ملا۔ تمہارے پاس علم کامل ہے؟
وہ جو علم والا تمہارے پاس کھڑا ہے وہ کون سے تم اپنی جوتیاں اٹھواتے ہو؟ یہ کس کی اولاد ہے جس کو قرآن سارا آتا ہے، تفسیر ساری آتی ہے، آیاتیں ساری آتی ہیں، تقویٰ ہے، طہارت ہے، ہر سال 1000 بچہ 2000 500 200 300 بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان دنیا کے ہر کونے میں اذانیں ہو رہی ہیں، وہ تمہیں چھوٹا لگتا ہے اور یہ گدی نشین بڑے لگتے ہیں؟ کیوں حضور؟ یہ کس نص سے ثابت ہے؟ وَأَبُوهُمَا صَالِحٌ، اس سے پیچھے ابواہم مومنین، وہ بھول گئی آیت، وہ پڑھو نا کہ ماں باپ مومن ہو اور بیٹا باغی ہو تو اس کو تو قتل کر دیا گیا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ماں باپ تو انبیاء کا پہلے ذکر ہوا، ان کی اولاد ہے، ان کے گدی نشین کو کہا گیا کہ تجھے جہنم کی وادی، جہنم کے اس تندور کے اندر میں ڈالوں گا جس کو گئی کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی بیویوں سے فرمایا یا نساء النبی لستن کاہدم من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے پیغمبر کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب یہ بات اہم ہے، اللہ فرما رہا ہے نہیں ہوئے، کیونکہ جس یونیورسٹی میں جس سے تمہیں نسبت ہے، کہتے نا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باپ کی ذمہ داری بڑی کیوں ہوتی؟ اولاد کی بڑی کیوں نہیں ہوتی؟ باپ کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے نا، کیونکہ سارے گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ اگر شرابی کبابی اور زانی ہو گیا تو اولاد کیا بنے گی؟ یہ تباہی ہو۔ اولاد کو بالفرض ماں باپ کچھ بھی ہیں، کافر بھی ہیں، جو کافر تھے زانی شرابی بھی تھے، ان کو صحبت مل گئی میرے مصطفیٰ کی، یعنی ایک معلم اقدس کی، مقدس معلم کی، جس کا علم بھی کمال، تقویٰ طہارت بھی رب کی مرضی کے مطابق، وہ مل گیا تو پھر ماں باپ پیچھے رہ گئے، وہ جیت گیا۔ تو یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ رسول جس کو حاصل ہے، اللہ رسول کا حکم جس کو حاصل ہے، متقی تو وہ زیادہ ہو گیا۔ اور یہ یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فرماتے تھے نا کہ بھی ایمان لے آؤ پھر عمل نیک کرو اللہ کے حکم کے مطابق، وہ کیا کہتے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم لاڈلے خدا کے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں اگر جہنم میں ڈالا گیا، اگر ڈالا گیا، یہ ہمارے بھی اب کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب وہ کافر جائیں گے۔ یہ جو انبیاء کی اولاد تھی یہ کوئی مشرک اور کافر مطلقاً نہیں تھے، میرے نبی کو نہیں مانا یا کچھ اور خرابیاں تھیں اور بد کرداری تھی ان کی، جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ رہا ایمان بھی نہیں لاتے۔ تم نے تو رسمی ایمان لایا ہوا ہے نا، تم کون سا ایمان لے آئے ہو؟ وہی قالت الاعراب والا جن کے متعلق فرمایا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، میرے مصطفیٰ کو دیکھ کے ایمان لینے والوں کو اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ تمہارے اندر وہ کریڈٹ نہیں ہے، وہ صفت نہیں ہے جو ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ تم آج کی گدی نشینوں اور باقی عام مسلمانوں تم بتاؤ، میں صرف ان کو صرف نہیں کہہ رہا، یہ جو ملک ہیں، جو گودے ہیں، چودھری ہیں، بڑا مال ملا ہوا ہے، تم کون ہو؟ امت مصطفیٰ تو ہیں۔ یہ سارا قرآن کس لیے اترا ہے؟ تمہارے لیے، اس سے عبرت پکڑو۔ لوگ کہتے ہیں میں تو چند دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون اللہ ما لا تعلمون۔ اے میرے حبیب ان سے پوچھو، ظالموں سے پوچھو، کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے یا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ جناب تمہیں جہنم میں تھوڑا ڈالا جائے گا؟ اور بغیر علم دلیل، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے پاس علمی دلیل تو کوئی نہیں ہے۔ یہ جس کو حسن ظن بولتے ہو، اللہ نے یہاں تو رد کر دیا ہے۔ اللہ رسول کی نہیں مانتے، تمہارا حسن ظن کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ وہ جو لاکھوں انبیاء کی اولاد ہے ان کا کسی کھاتے میں نہیں ہے، تم تو نبی کی اولاد نہیں ہو، امتی ہو، تباہ کر رہے ہو میرے مصطفیٰ کے دین کو، اور پھر تمہیں لگتا ہے کہ جناب یہ تو وہ جائیں گے۔ تم زنا کرو، تم شراب پیو، تم جوا کرو، تم علماء حقہ کی بے عزتی کرو، ذلیل کرو، خوار کرو، 3-3 ہزار کے پیچھے ان کو اس طرح تم ذلیل کرتے ہو جیسے کتے بلوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ ہر محفل میں تمہاری تنقید علماء پہ ہوتی ہے۔ تم کون ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے، جو صحابہ کی نسبت الفاظ فرمائے، صحابہ کی بھی کیٹیگری ہیں، یاد رکھیں، سب کو برابر نہ کر دیا کرو۔ جنہوں نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار،
وہ بڑے رتبے والے ہیں، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ وہ میں ابھی بتاتا ہوں قرآن نے کیسے ان کو ثابت کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہے۔ وہ جو انگاروں پہ لٹائے گئے اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد لاکھوں ہزاروں کی دولت لی، ان کا ایمان اور پہلوں کا ایمان برابر ہو گیا، تم نے برابر کر دیا، سب رضی اللہ تعالیٰ اسی مقام پہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، صحابی ہیں، ایمان ہے، مگر قالت الاعراب والی بات یاد رکھیں، جس کا جو ایمان کا درجہ ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر یہ تو کہنا پڑے گا کہ جن نے قربانیاں دی وہ اور جن نے نہیں دی برابر ہو گئے۔ اور یہی بات حضرت ابوالحسن علی رضا نے کہا اپنے بھائی زید سے، وہ کہا زید تو سمجھتا ہے کہ تیرا اور میرا باپ موسیٰ کاظم وہ بہت بڑا ان کا دربار ہے۔ فرمایا وہ تو تہجد میں بھی روتے تھے، سیم الدہر قائم اللیل تھے، قاری قرآن تھے، کبھی ایک غلطی بھی نہیں کی، یعنی جس کو کاؤنٹ کیا جائے۔ باقی اللہ کا بندہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں وہ معصوم و غیر معصوم والا میرا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ہیں، معصوم من الخطا انبیاء ہیں، باقی جو ہیں وہ اللہ کا معاملہ ہے، بار ان کے متعلق کوئی ایسا گناہ نہیں ملتا۔ وہ پاک صاحب تزکیہ مزکی ہستیاں، کہا کہ تو بھائی سے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا باپ موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو عبادت ریاضت پورا قرآن و حدیث پہ پورا چلے، وہ بھی جائے جنت میں، تو قتل و غارت بھی کرے، تو ظلم بھی کرے، تو سارے عمل کرے، تو بھی جائے جنت میں۔ تو ابوالحسن علی رضا نے اپنے بھائی زید سے کہا پھر تو تیری شان تیرے باپ موسیٰ کاظم سے، امام موسیٰ کاظم سے بڑی ہو گئی، یعنی وہ عبادت کرے ریاضت کرے، رب کو منا کے جنت میں جائے، تو رب کو ناراض کر کے پھر بھی یعنی خدا کی نافرمانی والے کام، مصطفیٰ کی نافرمانی والے کام کر میں تو بھی تب بھی جنت میں چلا جائے، تو پھر بڑا لاڈلا ہوا خدا کا، یہ کیا کلیہ ہے؟ تو یہی بات میں بھی سمجھا رہا ہوں۔ کسی نے زین العابدین کی بڑی تعریف کی، آپ نے فرمایا کوئی حیا کر، ایسا نہ کر، ہم بھی اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم جیسے تو نہیں ہے، یہ بات سچ ہے، مگر وہ اس لیے نہیں کہ فلاں کی اولاد ہے، وہ اس یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں جس یونیورسٹی کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، وہ تزکیہ تطہارت نجاست سے پاک، مودت کی وہ یونیورسٹی، وہ معرفت اللہ کی یونیورسٹی، وہ والدہ بھی کامل، اس کی اولاد بھی تقوی طہارت اور ایمان میں بھی اور نسبت میں بھی کامل، تب یہ نسبت مل رہی ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ جو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ گناہ کریں گے، بلا من کسب سیئۃ وحاط بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور ان کو کہہ دو جو برے کام کرے اور گناہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، فرمایا یہ دوزخی لوگ ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو لوگ ایمان لے آئے نیک عمل کیے، اب معیار بتا رہا ہے اللہ کا، والذین آمنوا، یہ صحابہ کا ذکر نہیں ہے، اب کفار کا بھی ذکر ہے، اور پھر فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آئے، صحابہ بھی، کیونکہ پہلا مخاطب تو وہ ہے، مگر یہ قیامت تک یہ آیت ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، وہ جنت والے ہیں، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ معیار ہے۔ اور اگر اللہ نے پھر ان کے متعلق اور کیا فرما دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مراتب ہیں رسول میں، تلک رسول فضل بعض من بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولوں کے اندر بھی درجے ہیں، بعض کو بعض میں فضیلت ہے، یہ میں نہیں کہا بعض سے چھوٹے ہیں، بعض کو بعض سے فضیلت ہے، بات کو سمجھے، ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض کے درجے بلند ہیں۔ اس سے آگے میں آ جاتا ہوں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، جن لوگ جو ایمان میں سبقت لے گئے، پہلے ایمان لے آئے، مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، اور جن لوگوں نے پھر ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے، یا اللہ ان سے راضی ہوگا وہ اللہ سے راضی ہوں گے، یہ اور وہ جنت میں رہیں گے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور اگلا ذکر پھر اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ کے دور کی بات کر رہا ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ،
اور اے میرے نبی تیرے گرد و نواح میں بعض دیہاتی وہ کیا ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ کچھ دیہاتی اور کچھ تیرے شہر مدینے کے لوگ بھی مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ وہ بھی منافقت میں پڑے ہوئے ہیں، لَا تَعْلَمُهُمْ تو نہیں جانتا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرے نہ بتانے سے تو نہیں جانتا، میں نے اب بتا دیا اب تو جان گیا۔ نحن نعلم ہم جانتے تھے ان کو، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب جہنم ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، ان کو بھی دوہرا عذاب۔ میرے مصطفیٰ کی صحبت کو انہوں نے پایا، نیکی کی تو بڑا درجہ، اگر انہوں نے منافقت کی تو عذاب بھی اس کا ڈبل ہے۔ مگر یہ ایک گروہ اصحاب ایک بڑا درجے والے، پھر منافقین، پھر قالت الاعراب والے یاد رکھو ان کو صرف ایمان والا کہا ہے، پھر ایک اور لوگ ہیں اللہ نے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ یہ اور بات سنیں، یہ بھی صحابہ ہیں، اور کچھ لوگ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں مانتے بھی ہیں، انہیں اپنے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، یعنی ان سے نیکیاں بھی ہوئیں گناہ بھی ہوئے۔ میرے مصطفیٰ کے دور میں ہاتھ تو کاٹے گئے نا، تو جن کے ہاتھ کاٹے کافروں کو تو نہیں کاٹے گئے، جو کلمہ پڑھتا تھا صحابی بھی تھا غلطی ہو گئی، سنگسار کیے گئے، یعنی درجہ ایمان سب کا اعمال کا بھی برابر نہیں ہے۔ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ان کی کوئی اور توہین کوئی وہ بات نہیں کر رہا، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو قرآن میں ہے، میں اپنی طرف تھوڑا کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے 3 گروہ گنوا دیے، یہ تینوں آپ گن کے دیکھ لیں سورۃ التوبہ کے اندر 100 101 102 آیت، یہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ آئے جنہوں نے نیکی اور برائیوں کو ملا دیا، یعنی کچھ نیکیاں کی کچھ برائیاں کی، عسى الله يتوب علیہم، یہ اللہ کی مرضی پہ ہے کہ ان کو بخشے، اللہ کی مرضی پہ ہے۔ یہ تم کہہ دو کہ صحابی ہے، اللہ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ میری مرضی پہ ہے، گناہ کیے نیکیاں کی، ایک تو پیچھے ڈرایا دیا کہ میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے منافقت کی، گناہ کیا، ڈبل سزا۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے کہا کہ تمہیں ڈبل سزا اگر ایسا کرو گی، انہوں نے نہیں کیا، اگر کرو گی۔ اور یہاں کہا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے نیکیاں کی برائیاں کی، اللہ کی مرضی ہے ان کو بخشے یا نہ بخشے، ان اللہ غفور رحیم، مگر اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں نص سے کیا ثابت ہو رہی ہیں؟ آگے یہاں تک بھی ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم، کہ اے میرے حبیب ان سے صدقہ لو، ان کو تم پاک کرو، وتزکیہم ان کا تزکیہ کرو، بیا وصلی علیہم اور ان کے لیے دعا مانگو۔ جب تو دعا کی کوئی دعا کا فائدہ ہوتا ہے مگر مانگنے والا مقدس ہو، تیرا صرف گدی نشین نہ ہو جو خود کسی کی دعا کا محتاج ہے بد کرداریاں کر کر کے۔ ان صلاتک سکن لہم، اے میرے حبیب تیری دعا مومنین کے دلوں کو سکون دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ دعا کر دیں تو ان کو، اور سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں رد تو نہیں کرتا، جو منع کر دے وہ اور بات ہے، منع بھی فرماتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا۔ تو میں یہ جو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ کیا تھی؟ وہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی لاڈلا نہیں ہے، جو اللہ اور رسول کا فرما بردار ہے وہ گدی نشین ہے یا غیر گدی نشین ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یہ وہی آیت ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے انسانوں کو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، سب کیٹیگری اللہ نے ختم کر دیا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، اس کو آدھا نہیں ماننا پورا ماننا ہے۔ میں نے تمہیں ایک عورت مرد سے پیدا کیا، وجعلنا شعوبا وقبائل، پھر جب وہ بڑھتے بڑھتے گئے تو تمہارے قبیلے اور تمہارے خاندان، یعنی تمہارے قبیلے اور خاندان بھلے جتنے بڑے چھوٹے بن جائیں، سب ایک ماں باپ سے، آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی باقی تمہاری صفت نہیں ہے، میرے فرما بردار ہوگے تو اکرم ہوگے۔ اور آگے فرمایا، اسی کے آگے آیت ہے
قالت الاعراب آمنا، اے میرے حبیب تیرے پاس آ جاتے ہیں اعرابی دیہاتی، قل وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، قل آپ بتا دیں لم تؤمنوا تم ایمان والے نہیں ہو، میرے مصطفیٰ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں تو ایمان والے نہیں ہو، وقولوا اسلمنا اسلام کے دائرے میں داخلے کو یہ کہہ سکتے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم، اور تم خدا اور رسول کی فرما برداری کرو گے، میرے مصطفیٰ سے ان کو بتا دو اگر فرما برداری کرو گے اور پھر اللہ تمہارے اجر میں کمی نہیں کرے گا، ابھی یہ دعویٰ نہ کرو بغیر عمل اور ایمان کے، یعنی کما حقو میرے مصطفیٰ سے محبت اور اطاعت، ڈھونگ بازی نہیں، زبان سے کہنے سے تو دیکھ کے کہنے والوں کو اللہ منع کر رہا ہے، یہ تمہارے ہاں کے ابوہما صالحہ ہمارے ماں باپ بڑے نیک تھے، تم کیا ہو، میں تم سے خاص کر مخاطب ہوں، اور جو ان کے خوش آمدی ملا ہوں میں ان سے بھی ساتھ کہہ رہا ہوں، مگر اللہ نے آگے فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہیں بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنہوں نے اللہ پہ ایمان لے آئے، اب انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، ان کا تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان لے آئے، ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، جب ایمان لے آئے تو پھر شک دل سے نکال دیے اور خدا کی راہ میں انہوں نے مال بھی دی اور جان بھی دی، تم پوری قوم سے غریبوں سے گدی نشینوں جو بھی جائے اس سے بوہل، اس سے پیسے، اس سے مال لیتے ہو، اپنے ماں باپ کی قبروں کو بیچتے بیچتے ابھی تک تم نے دین کا کام کیا کیا ہے، تمہاری درباروں پہ تم پڑھاتے ہو، انہی جن کو تم کتے بلو جتنی طرح دیتے ہو انہی کے بچے جا کے پڑھاتے ہیں، تم کیا دین کی خدمت کر رہے ہو، بے شک خدا بخشنے والا، فرمایا کہ جو اللہ رسول کی یہ جو اطاعت کرتے ہیں اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، اللہ اللہ یہ پکے سچے ہیں، معیار بتایا گیا جو اللہ کی راہ پہ جان مال دیتے ہیں، اللہ کی پوری فرما برداری کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، دل سے لیتے نہیں ہیں، حضور خود اٹھ کے نہیں پھنڈ مارتے کہ ہم بڑے متقی پرہیزگار چونکہ ہمارا باپ یہ تھا، تم اپنے کردار بتاؤ، ماں باپ نیک تھے، تمہارے کردار بھی شریعت کے مطابق، علم بھی ہے، بغیر علم کے، اور ایک دو جگہ چاہتے ہیں جناب میں فلاں گدی کا ہوں مجھے پڑھنا نہیں پڑتا، جہاں جاتا ہوں باتیں آتے جاتی ہیں، جو کہ آگے جوہلا طبقہ بہتر ہے، جو یہ بردول مارتا ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، پیر صاحب پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ پیر صاحب پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء بیچارے اس طرح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے ملک میں تو عالم بیچارے کی قدر کیا ہے اس کا بیچ جو نہیں ہے، غریبوں کے گھر کے پڑے ہوئے بندے ہیں، حکومت ان کی دشمن ہے، سچ بولنے والے کی تو سعودیہ والے بھی دشمن، ایک دن اس نے بولا وہ انہوں نے جو رنڈیاں نچائیں وہاں سلیمان نے، اس سلیمان نے اس سلیمان کو بلا کر جو رنڈیاں نچائیں، ایک ان کے وہ امام کعبہ نے بات کی وہ ملا نہیں ہے، جیلوں میں پڑا ہے، کیا غلط کیا ہے اس نے، کیا غلط بات کی، گدی نشین آپ میرے سر ہو جاؤ، قرآن پڑھو خدا کے واسطے، میری تم سے کیا مخالفت، ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے تم سے التجا کرتا ہوں، قرآن کو پڑھو جو اللہ رسول کا حکم ہے اس پہ چلو، کیونکہ تمہیں دیکھ کر لاکھوں لوگ صراط مستقیم پہ آ جائیں گے، اس طرح اپنے بزرگوں کے مشن کو آگے چلاؤ، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اور جو لوگ خدا رسول کی مخالفت کرتے ہو نہایت و ذلیل ہے، جو اللہ رسول یعنی اللہ رسول کے حکم کو چھوڑ دیتے ہو پھر کہتے ہو معزز، اللہ فرماتا ہے وہ تو ذلیل ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، خدا کا حکم پکا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر یعنی جو اس کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ غالب ہے، یہ بھلے وہاں کافروں کو بتایا جا رہا ہے مگر کیا قرآن میں اسی کے آگے آیت ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میں جو سمجھا چکا ہوں، من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہاں تو نہیں بتایا جا رہا کہ ان کے ماں باپ دادا دادے جناب یہ بڑے ولی کتب غوث تھے، وہ تو کافر تھے، ان کی اولاد ایسی صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اتنی بڑی آیت کے اندر تشریح کے ساتھ بیان کر رہا، بیان تو ان کو بھی فرما رہا ہے کہ جنہوں کا ایمان، فرمایا کہ نہیں اس بات کو چھوڑو، مصطفیٰ کو دیکھ کے بھی تم ایمان کا وہ معیار نہیں رکھتے جو میرے رب کے ہاں ڈیمانڈ ہے،
تم بھی وہ نہیں کرتے، کہتے ہو کہ میرا ماں باپ نیک تھا، تو ماں باپ کا ابواہ مومنین جس کو قتل کر دیا اس کا کیا تھا؟ اور تمہارے ساتھ وہ جو کہا گیا کہ خالف من بعد خالف نداء الصلاۃ، وہ ان کے متعلق پھر تم کیا کہو گے؟ تو میرے بھائی کہنا میں یہ چاہتا ہوں، سمجھانا میں چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جو بہت غریب تھے، جن کا کھانا بھی کہیں سے آتا تھا، اللہ نے میرے مصطفیٰ سے فرمایا، اور پیچھے گدی نشینوں کی اولاد نہیں تھی، ہاشمی قریشی، وہ ان کے نسلوں کا وہ ذکر نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اے میرا نبی اصحاب صفا کے ساتھ بیٹھا کر، چونکہ یہ صبح شام اپنے رب کو دل سے پکارتے ہیں، اور ان سے نظریں نہ ہٹا، جس کی نظر کرم سے وہ صحابی بنے، جس کی نظر کرم سے کائنات، جس کی نظر کرم کی طلب میں اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ان سے نظریں نہ ہٹا۔ یہ کون سے گدی نشین تھے جن کا متعلق فرمایا گیا؟ میرے مصطفیٰ کی اس یونیورسٹی کے طلباء تھے، طالب علم تھے، ایمان علم اور ایمان تھا، علم اور ایمان تھا، یہ اصل معیار ہے۔ صرف گدی نشینی کچھ نہیں ہے، صرف ماں باپ نیک تھے یہ کچھ نہیں ہے۔ شکر ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، اگر بڑے بزرگ کے گھر پیدا ہو تو ذمہ داری تمہاری بڑی ہے، دین زیادہ سیکھو، سمجھو اور آگے پھیلاؤ۔ دین لوگ سیکھ کے تمہاری گدی پہ کھڑے اور تم مال کھاتے رہو تو ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ ابوہما صالحہ کا یہ مطلب غلط لیا جا رہا ہے۔ خدارا بہت بڑا طبقہ میرے مسلک کا تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو تم سے عقیدت رکھتا ہے، ان کی عقیدت کو برباد نہ کرو۔ تمہاری بد کرداریوں کی وجہ سے یہ بھی بد کردار ہیں۔ میرے مسلک میں بتاؤ، اور باقیوں کو جن کو گالیاں دیتے ہو یا دیتے ہیں ان کے بد عقیدتی کی وجہ سے، وہ تو سچ ہے جو انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت پہ یا ان پہ جو باتیں کرتے ہیں یہ سچ ہے، مگر وہاں نمازی ہیں، تمہارے کہاں ہیں؟ میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں، ہر سال چار دن کی کانفرنس سے ہوتی تھی، اور پورے علاقے میں 10 نمازی بھی نہیں ملتے، داڑھی منڈے درے، چونکہ وہ نعت خواہ جائیں گے وہ ان کو منٹوں کے اندر جنت پہنچا دیں گے۔ ایک میلاد کی محفل مناؤ جنتی، مناظر منع فرض اور واجب ہے، نماز تو فرض و واجب ہے، نمازیں چھوڑ دو گے سر میلاد سے تم جنت چلے جاؤ گے، یہ کس نص سے ثابت ہے؟ کل خانیوں میں ساری زندگی نماز نہ پڑھو، کل خانی کی بندہ تمہارا بخشا گیا، جمعراتی کی بندہ تمہارا بخشا گیا۔ یہ سارے ڈھونگ، یہ نفس کی سستی، یہ کمزوری کس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ خدا کے واسطے اس بات سے ہٹو اور اس بات پہ آؤ جو اللہ رسول کا حکم ہے۔ تم صدیق اکبر، عثمان و علی ان سے بڑھ کر ہو یا تمہاری گھر والمیاں؟ عائشہ صدیقہ سے، فاطمہ الزہرا سے، خدیجہ الکبریٰ سے بڑھ کر ہیں؟ ان کی راتیں تو روتے گزر گئی خدا کے ڈر سے۔ زین العابدین تو کعبے کے غلاف پکڑ پکڑ کے اپنے آپ کو عاجز بندہ پیش کرتا ہے، تم ان سے بھی بڑے گدی نشین ہو۔ اگر تقوی طہارت میں بھی بڑھ جاؤ تب بھی تو میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اگر ہر جگہ ہاتھ چموا کے، داڑھی منڈوا کے اور لوگوں سے مال لے کے، تمہارے پاس تو 50 ہیں، اور تمہارے علاقے کا دین پڑھانے والا حافظ 3000 4000 5000 7000 10000، کچھ تو خیال کرو۔ اور ابھی جو تحریک اٹھی ہے دین کو جب بھی چلانے کی اٹھی ہے، احمد بن حنبل سے لے کر آج تک، تم گدی نشینوں نے کیا کیا ہے؟ اور جو آج بھی بات کرے مولانا خادم رضوی کو تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا بس نہیں چلتا، جتنا کر سکتے ہو تو کر رہے ہو۔ وہ کون سا گدی نشین تھا؟ وہ کن بڑے ہاشمی اور قریشیوں کی اولاد تھا؟ دین کا کام کر گیا نا، کرو نا کام۔ تمہارے پاس تو گدی تھی، لاکھوں لوگ بن بلائے آ جاتے ہیں، اس بیچارہ تو روڈ پہ دین سمجھاتا شہید ہو گیا۔ میں اس کو شہید محبت کہتا ہوں۔ وہ اتنی تقریریں کہ اس کا دل پھٹ گیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کوئی تو تحریک چلاؤ، اپنی ذات کے لیے بھی باکردار بنو، اور اس ملک کے اندر بھی اسلامی انقلاب کے لیے۔ ان گدیوں بھی اتنا مال کر رہے ہو، تم سے زیادہ پوچھا جائے گا۔ اور سادات کہلانے والوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، تم بھی اپنے بزرگوں کے سر نام نہ بیچو۔ میرے مصطفیٰ کی اگر واقعی تمہیں ہمدردی ہے اور اس کی اولاد ہونے کا حق ادا کرو۔ مجھے تو نہیں پتا کون صحت کہلانے والا ہے یا نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، میرے اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، مگر خدا را اس قوم پہ، اس امت پہ ترس کرو
اور ہمیں ڈرا 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 اس کے خلاف بات نہ کرو، اس کے خلاف کسی کے بات. بھئی ہم انسان نہیں ہیں، ہم قرآن نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے. یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود کس نص سے کہتے ہو کہ تم بہتر ہو باقی مسلمانوں سے، کیونکہ وہ فلاں ان کا خاندان نہیں ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ وما توفیقی الا باللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے الا باللہ، ما توفیقی الا باللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی، آپ کو بھی. میں بھی کہیں غلط ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے کھول دے، اور آپ اگر غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھول دے. مگر میری دست بستہ التجا کے اس پہ غور ضرور کریں، تمہارے یہ ڈھونگ قبر و آخرت میں نہیں چلے. اللہ تعالیٰ کا کوئی لاڈلا نہیں، وہاں صرف فرمانبرداری لاڈلا ہے. فرمانبرداری کرو کامیابی. وما علیہ الا البلاغ.